مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر 1935 میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کوکل کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے۔ آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی اور صلاح اس پیرانہ سالی میں نظر آتی ہے، یہ جوانی میں بھی اسی طرح دکھائی دیتی تھی۔ گویا آپ کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نیکی اور تقوی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ آپ کے والد گرامی سکندر خان بن زمان خان اپنے حلقہ میں بڑے باوجاہت تھے۔ خاندان اور گاؤں کے تنازعات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھا، جنہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے علماء اور صلحاء سے گہرا تعلق تھا، جس کا اثر ان کی زندگی پر ایسا نمایاں تھا کہ دینی معلومات آپ کو خوب مختصر تھیں، جس کی بنا پر بہت سے علماء بھی آپ سے محتاط انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی فنون اپنے گاؤں میں ہی حاصل کیے۔ اس کے بعد ہری پور کے مدرسہ دارالعلوم چوہڑ شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال پڑھا۔ 1952 میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ دارالعلوم نانک واڑہ کراچی میں درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ و دورہ حدیث کے لیے محدث العصر علامہ سید محمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن میں داخلہ لیا اور 1956 میں فاتحہ فراغت پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے 1962 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لے کر 4 سال علوم نبوی حاصل کیے۔ بعد ازاں جامعۃ الازہر مصر میں 1972 میں داخلہ لیا اور 4 سال میں دکتورا مکمل کیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں علامہ سید محمد یوسف بن نوری، مولانا عبدالحق نافع کاکا خیل، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا لطف اللہ پشاوری، مولانا سبحان محمود، مفتی ولی حسن ٹونکی اور مولانا بدیع الزماں رحمہم اللہ تعالی شامل ہیں۔ دارالعلوم نانک واڑہ میں دوران تعلیم ہی عمدہ استعداد اور صلاحیت کی بنا پر کراچی میں لیبیا اور مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع ملا۔ اس سے آپ کو تدریس کا کافی تجربہ حاصل ہو گیا۔ علاوہ ازیں بن نوری ٹاؤن میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاذ مقرر فرمایا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ آپ کی باطنی تربیت میں بھی شیخ بن نوری کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ علاوہ ازیں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مستفید ہوئے اور مولانا یوسف لدھیانوی اور مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے اجازت بیعت اور خلافت حاصل ہوئی۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے یہ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قیام پاکستان کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر امارت وجود میں آئی۔ آپ 1981 میں اس جماعت کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے۔ مولانا عبدالمجید لدھیانوی کے انتقال کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک میں انہیں عام فرمایا۔ اکابر اور اسلاف کی دعاؤں میں قائم کردہ پاکستان کے پہلے دینی علوم و دنیاوی فنون کا امتزاج رکھنے والے ادارے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کے سرپرست اور صدر مفتی ولی حسن ٹونکی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب اور مولانا خواجہ خان محمد، مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اکابر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے بعد ڈاکٹر صاحب اس ادارے کے پہلے سرپرست رہے اور وفات تک صدر تھے۔ اکابر علماء اہل سنت والجماعت جماعت دیوبند کے زیر اہتمام 1959 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت یہ ملک کا سب سے بڑا دینی مدارس کا بورڈ ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ مولانا یوسف بن نوری کا اس ادارے کے قیام
میں دیگر اکابر کے ساتھ بنیادی کردار رہا ہے۔ 1997 میں حضرت ڈاکٹر صاحب وفاق کی مجلس عاملہ کے رکن بنائے گئے۔ 2001 میں نائب صدر مقرر ہوئے۔ اس دوران آپ صدر وفاق شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی بیماری اور ضعف کے باعث کئی بار ان کی نیابت کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد تقریباً 9 ماہ قائم مقام صدر رہے۔ 5 اکتوبر 2017 کو آپ کو متفقہ طور پر مستقل صدر منتخب کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ وفاق کی نصاب کمیٹی اور امتحان کمیٹی کے سربراہ بھی رہے۔ آپ نے بہت ساری تصانیف لکھی، جن میں سے الطریقۃ العصریہ، کیف تعلم اللغۃ العربیہ، القاموس الصغیر، محبت رسول شامل ہیں۔ آپ کی زیادہ تر تصانیف اردو سے عربی اور کچھ عربی سے اردو میں مترجم ہیں، جبکہ مشہور کتاب الطریقۃ العصریہ عرصہ دراز سے وفاق کے نصاب میں شامل ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے عربی اور اردو میں بے شمار مقالات اور مضامین سپرد قلم فرمائے، جو عربی اور اردو مجلات، رسائل اور جرائد اور اخبارات کی زینت بنے اور مختلف کانفرنسوں میں پڑھے گئے۔ اس کے علاوہ آپ روزنامہ جنگ کے مقبول عام سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے مستقل کالم نگار ہیں، جبکہ ماہنامہ بینات کے مدیر، مسئول اور مجلہ البینات کے المشرف العام ہیں۔ آپ اپنے شیخ مولانا یوسف بن نوری کی تمام نسبتوں کے امین اور ان کے مسند نشین اور جانشین تھے۔ شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت صدر وفاق، امیر مجلس، رئیس شیخ الحدیث تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت ان کے تمام مناصب پر اپنے شیخ کی یادگار رہے۔ آپ فنافی شیخ کی تصویر اور شیخ کی نسبت اور اتحادی کا مظاہر تھے۔ اپنے شیخ کی نسبت سے آپ اس وقت پورے ملک کے مشائخ اور اہل اللہ کے معتقد، مرجع الخلائق اور ایسی غیر متنازع شخصیت تھے کہ سب کی عقیدت و احترام آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی مجلس اور صحبت سے استفادہ کرنا ہر کوئی اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ آپ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ آپ کو گزشتہ دنوں ایک ہسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں آپ کی طبیعت بگڑنے پر آپ کو ICU میں منتقل کیا گیا، لیکن بدھ 30 جون 2021 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔